بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ناشتے کے بعد 2 دانے انجیر کے کھانے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ نزلہ زکام سے جان چھڑانی ہے تو بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹہ پانی نہ پیو۔ اکثر نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی جایا کرو، گردوں کی بیماری نہیں لگیں گی۔ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھے گی۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلم مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ بایاں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دوستو پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ لہسن کھانے سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس بھر کر رکھ دو، سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر چبا لے۔ ہری مرچ کی چٹنی کھاؤ، چرریاں ختم۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجور دودھ میں ابال کر کھائے۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کی بیماری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بدن کے کسی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیمبو کا رس لگا لے، ختم ہو جائے گا۔ پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سموسے زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، اس لیے سموسے کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے گریز کریں۔ کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بھنڈی کا سالن پکا کر زیادہ سے زیادہ کھائیں، کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہا کرو۔ تربوز کاٹ کر ہاتھوں پر مسلنے سے ہاتھوں کی میل اتر جاتی ہے۔ ماش کی دال جتنی زیادہ استعمال کرو گی اتنا ہی شوگر سے بچے رہو گے۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی لیا کرو اور سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ناخن کاٹ کر گھر میں ہی دفن کر دیا کرو، اس سے گھر میں سانپ نہیں آتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے چمک اٹھے تو کپڑے نمکین پانی سے دھوئے۔ بحث اور طنز سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی وغیرہ نہ کرو کہ لڑائی تو جیت جاؤ گی مگر اپنوں کو ہار جاؤ گے۔ ٹھنڈی روٹی دماغ کو تیز کر دیتی ہے۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھے تو بادام کھائے۔ نمکین پانی سے بال دھو لے، جوئیں آپ کے سر کی ختم ہو جائیں گی۔ جو عورتیں نہارے منہ کھیرا کھاتی ہیں وہ زندگی بھر دبلی پتلی رہتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو نہارے منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔
کالے انگور کھانے سے متلی نہیں ہوتی، بینگن کھانے سے پیشاب کھل کر، اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو پیاز کا رس لیمبو میں ملا کر پینے سے افاقہ ہوگا۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ لگائے۔ اکثر کدو کی سبزی کھایا کرو، اس سے بدن میں طاقت رہے گی۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر کا درد ہو جاتا ہے۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کرے، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑا پہننے سے بدن کے اندر سستی بڑھ جاتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ پرکشش جوان نظر آتا ہے۔ جو عورت سادگی اور عاجزی پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ کشمش معدے کی تیزابیت میں کمی لاتی ہے۔ زیرہ بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی توند بڑھ گئی ہے تو ناف کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جائے، پیٹ کے چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھاؤ، چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو تو جوان نظر آتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو آپ کے لیے گلاب کا عرق بہت فائدہ مند ہے۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ٹماٹر بے حد فائدہ مند ہے۔ دل کے مریض سبز الائچی زیادہ استعمال کرو۔ ہڑیر کا مربع دودھ کے ساتھ کھانے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر کھانے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ لسی پینے سے السر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھائے، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ ہفتے میں 3 بار کریلے کھاؤ، موٹاپا غائب ہو جائے گا، چہرے کی جلد ملائم ہوگی اور قبض سے نجات ملے گی۔ مٹھلی چوسنے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال کا گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر اگر بتی کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگت کھل جاتی ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھا لو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ نارمل ڈیلیوری والی عورت 1 مہینے کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہے۔ ڈیلیوری آپریشن والی عورت 3 مہینے کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو پکی ہوئی خوبانی کھائے۔ چائے کے بعد پانی پینا زہر جیسا ہے۔ بلغم ختم کرنی ہے تو پانی میں الائچی ڈال کر ابال کر پی جائے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں بدن کو کمزور کر دیتی ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائے، دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ 3 مہینے بالوں کی نوک مت کاٹیں، اس سے بالوں کی نشو و نما تیز ہو جائے گی۔
گرمی کے موسم میں کبھی بھی برف کے ٹکڑے مت کھاؤ، یہ سیدھے دماغ پر اثر کرتے ہیں اور دماغی فالج ہو سکتا ہے۔ سونٹھ نامردی کا علاج ہے جو قوت جمع بڑھا کر بدن میں نئی جان بھرتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چمچ کا جدائی حصہ پر پسی ہوئی سونٹھ ڈال کر کھائے، زندگی بدل جائے گی۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ واش روم میں مت تھوکے، اس سے منہ کے کینسر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ کوئلے سے دانت صاف کرنے سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پکڑ سکتا ہے۔ دودھ میں شکر ڈال کر پینے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے وہ جلدی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق خواب دیکھنا بری یادوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ منہ میں چھالے نکل آئے تو اونٹنی کے دودھ سے غرارہ کر لو، ختم ہو جائیں گے۔ نیند کم آئے تو دہی میں کیلے ڈال کر کھاؤ، سکون اور راحت کی نیند آئے گی۔ ادرک والا پانی پیو، جمع ہوا خون حرکت میں آئے گا۔ نہانے والے پانی میں کافور کے تیل کے صرف 2-3 قطرے ڈالنے سے پانی جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی خوشبو سے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں۔ گلے کو صاف رکھنا ہے تو نہارے منہ کالی مرچ اور 1 چمچ شہد استعمال کریں۔ نہارے منہ اخروٹ کھا لیا جائے تو کمر کا درد اور پٹھوں کا کھچاوا ختم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لیا کرو۔ عورت 1 چٹکی کھا کر سو جائے، وزن کم اور پیٹ نارمل ہوگا، جوان نظر آئے گی۔ لیمبوؤں کا رس حسب ضرورت کلونجی 30 گرام کسی شیشے کے پیالے میں رکھ کر اتنا رس ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا کر نیلی بوتل میں محفوظ کر لو۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھاؤ۔ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو، 1 ہفتے میں فرق نظر آ جائے گا۔ ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جایا کرتی ہے۔ صبح نہارے میں لیمبو اور پودینے والا پانی پی جاؤ، معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت شیر کی طرح آ جاتی ہے۔ سونف کے چائے پینے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام کے لیے بہترین ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو جاتی ہے، اس لیے چاول کھا کر دودھ پینے سے گریز کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھارے پانی سے زیادہ لوگ تازہ پانی میں ڈوبتے ہیں؟ آپ کا خون آپ کے جسمانی وزن کا تقریباً 8% بنتا ہے۔ سونف استعمال کرو، یہ افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت بہتر بناتی ہے، کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ صحت مند مسوڑوں کے لیے مالٹا، اگر سینے میں جلن ہو تو کیلا کھائیں۔ کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آنا، گیس ہاضمہ خراب ہو تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی پسی ہوئی لونگ کھاؤ،
معدے کا ہاضمہ سب لاجواب ہو جائے گا۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو مصری 1 کپ پانی میں ابال کر بچے کو پلا دے، انشاءاللہ وہ کھانا پینا شروع کر دیں گے۔ تربوز بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ تربوز پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ یہ جسم کی چربی کو جلدی پگھلاتا ہے۔ پورے بدن میں 1 دفعہ تربوز کھائے سکن کے لیے بھی بہترین ہے۔ تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو صرف 1 پھل روزانہ کھاؤ، موٹاپا 5 دن میں ختم ہو جائے گا۔ کچا لیمو روزانہ استعمال کرنے سے موٹاپا چند دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو، ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہارے منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو مٹھلی کھایا کرو۔ معدے کی تیزابیت میں اچار کھانے سے گریز کیا کریں، اس سے آپ کے بدن کے اندر کمزوری آئے گی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے۔